تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یعنی یہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے, یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, یہ کوئی الزام نہیں ہے, بلکہ یہ پریکٹیکل بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کیسز, نواز شریف صاحب کے کیسز اور تمام بڑے میگا کرپشن سکینڈلز ختم ہو جائیں گے. صدیق, اس وقت جو ایک معاملہ بڑا اہم ہے اور وہ ہے کہ آج اب الیکشن ترامیم اور نیب ترامیم پہ وہ دونوں اب قانون بن جائیں گے. صدر صاحب نے تو دستخط نہیں کی اپنی ذمہ داری کے حوالے سے, لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کا بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ جن پر کیسز تھے اور جو کچھ چل رہا تھا وہ پھر اب تو بالکل یکسر پاکستان میں چیزیں مختلف ہو جائیں گی. تو کیا پھر اسی طرح سے چلایا جائے گا؟ لیکن مدثر اقبال صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ہم سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, نیب کے کیسز کو ہم کور کر رہے ہیں, پاناما آنے کے بعد ہم نے اس ٹرائل کو کور کیا, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک ادنا سے رپورٹر کے طور پر کہ آج اگر آپ قانون کی زبان میں دیکھیں, آئین کی صورتحال کو دیکھیں, تو آج پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. جس طرح کی یہ نیب ترامیم کر کے اور قانون بنایا گیا ہے, اس سے تو یہ ہوا ہے کہ جس طرح سے آپ کے اوپر وہ کیس ہوتا ہے تو آپ وکیل کرتے ہیں, یا پھر ایک جماعت کے بارے میں ہے کہ وہ وکیل نہیں کرتے, وہ براہ راست جج کرتے ہیں, تو آج نہ ان کو نہ وکیل کرنے کی ضرورت ہے, نہ ان کو جج کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے جس قانون کے بعد تمام تر کیسز ختم ہو گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے آنے کے جو بڑے مقاصد تھے, آج انہوں نے سب سے بڑا مقصد اچیو کر لیا ہے. اور اگر اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کالعدم نہ کیا, اگر سپریم کورٹ نے ان ترامیم کا جائزہ نہ لیا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یعنی یہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے, یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, یہ کوئی الزام نہیں ہے, بلکہ یہ پریکٹیکل بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کیسز, نواز شریف صاحب کے کیسز اور تمام بڑے میگا کرپشن سکینڈلز ختم ہو جائیں گے. اس حوالے سے صدیق, میں یہاں پر آپ کو میں آپ کو روک رہا ہوں یہاں پر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سوال کہ یہ تو بڑا اہم معاملہ ہوگا کہ یہ کب سے پھر کیسز ہیں اور اس کے اندر کیا, میں چاہوں گا آپ اور بڑے جامع انداز میں بتائیے کہ اس قوانین کے تحت کس طرح مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے کیس ختم ہوں گے اور وہ بری ہو سکتے ہیں. جی سر, ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اس کی میں آپ کو ایک وجہ اور بتا دیتا ہوں کہ جو سیکنڈ لاسٹ سماعت تھی نیب کورٹ میں مریم نواز صاحبہ کے کیس کی, اس کیس کی سماعت کے آغاز کے اوپر ہی نیب پروسیکیوٹر جو ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں تو نیب جو قوانین ہیں جیسے ہی صدر ان کے اوپر دستخط کریں گے تو اس کے بعد اس کیس کی صورتحال بدل جائے گی. کیونکہ اس میں کیا یہ ہے انہوں نے اکیوز کی تاریخ بدل دی ہے, انہوں نے ایسڈ کی تاریخ بدل دی ہے, انہوں نے برڈن آف پروف بدل دیا ہے. وہ ایسے تبدیلیاں کی گئی ہیں, یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ, اور یہ ایسے ہے نہیں بلکہ پریکٹیکل ایسے ہوا کہ تمام وکلا بیٹھے کہ ہاں جی آپ کے کون کون سے کلائنٹ ہیں, آپ کے کون کون سے ملزم ہیں, میرے فلاں ہیں, کون کون سی شک کے تحت ان کے اوپر کیسز ہیں, اس شک کے تحت کیسز ہیں, اچھا اس شک کو ایسے کر دیں, اس کو ایسے کر دیں, تو آپ کے کیسز فارغ ہو گئے, آپ جا سکتے ہیں, اگلا بندہ آ جائے. تو اس کے بعد اور ساتھ ہی اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اطلاق پچھلے کیسز پر بھی ہوگا. نہ صرف پچھلے کیسز میں NRO مل جائے گا, نہ صرف پچھلے کیسز ختم ہو جائیں گے, بلکہ آئندہ کے لیے بھی آپ نے پاکستان میں فری ہینڈ دے دیا ہے, آپ نے ہر چیز بدل دی. یعنی پہلے کیا تھا کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے اور اس کے بیوی بچوں کے ایسٹس بہت زیادہ ہیں, اس نے بیوی بچوں کے نام پہ اثاثے اور جائیدادیں بنائی ہیں, تو وہ جواب دے تھا, اس کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ میری بیوی کے پاس اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی, اس کے پاس میرے بچوں کے پاس کروڑوں کی جائیداد کہاں سے آئی, میرے پاس کروڑوں کی جائیداد کہاں سے آئی. ہاں بھائی, نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد کہاں سے آئی. وائٹ کالر کرائم تو ایسے نہیں پکڑا جا سکتا. یہ تو نیب کا قانون یہی تھا, ایسٹ بیونڈ می, کہ میری آمدن اتنی ہے, میرے اثاثے اتنے, تو میں جسٹیفائی کروں گا کیونکہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, میں قومی خزانے کا امین ہوں, میں قومی خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس سرکاری اختیارات ہیں, میرے پاس طاقت ہے, میں کر سکتا ہوں. سب کچھ بند کر دیا. تو اس کے بعد تو کرنا یہ چاہیے کہ جتنی پاکستان کی احتساب عدالتیں ہیں ان کو یا تو پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیں یا ان کو کوئی اور اس سے کوئی کام لے لیں, کیونکہ احتساب کا عمل آج پاکستان میں پریکٹیکلی بند کر دیا گیا ہے. تمام کیسز ختم کر دیے گئے ہیں, میگا کرپشن سکینڈلز بند کر دیے گئے ہیں. اس سے بڑا NRO 2 نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور تحریک انصاف آج اس کو بلیک ڈے کے طور پر منا رہی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں مدثر اقبال صاحب, اس پہ ہم پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوگا. سپریم کورٹ اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ کرے گی. سپریم کورٹ اس حوالے سے کہہ چکی ہے اور بڑے اہم ریمارکس تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس پاکستان ہے, انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تھی وہ پارلیمنٹ سے جا چکی ہے, تو اس کو اب حکومت ایڈوانٹیج مت لے, اس کو یہ مت سمجھے کہ اب ہمارے پاس ایک ایسا موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنی من مرضی سے جو مرضی قانون بدلتے چلے جائیں. تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے, ہم بیلنس برقرار رکھیں گے, ایسا کام نہیں کرنے دیں گے جس سے سسٹم فیل ہو جائے, جس سے نظام سارا رک جائے, جس سے لوگوں کا رول آف لا سے اعتماد اٹھ جائے. سپریم کورٹ نے واضح کہا
کہ ہم رول آف لا کی جو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کریں گے. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوگا, چاہے پیٹیشن کے ذریعے ہو, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن پیٹیشن کے ذریعے ہو, چاہے سپریم کورٹ سو موٹو لے, چاہے کسی کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ آئے, لیکن سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بہت کم چانسز ہیں اس کے سروائیول کے, کیونکہ اگر یہ سروائیو کر گئے نیب قوانین تو پھر تو تمام بڑے کیسز میگا کرپشن اسکینڈل ختم, کوئی کیس آگے نہیں چل پائے گا, اور اسی جس اسٹیج پہ کوئی کیس ہے اسی اسٹیج پر وہ کیس بند ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.